اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی بھی حرمتی کی گئی سویڈن میں۔ اب اس واقعے کو تقریباً 6-7 دن گزر چکے ہیں، اور پھر پروٹیسٹ بھی ہوا مسلم امہ کی طرف سے، اور معافیوں شافیوں کا بھی جیسے سلسلہ چلتا ہے وہ چلا۔ اکنامک بوائیکاٹ بڑی ظالم چیز ہے آج کے زمانے میں۔ تو یہ موضوع بڑا اہم ہے ہر مسلمان کے لیے، اور خصوصی طور پہ اس حوالے سے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں آج کے اس دور میں، اس گلوبل ولیج میں۔ تو احسان ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمیں جوائن کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کویسچنز ہیں جو اس حوالے سے آج وہ لائے ہیں، اور پھر ان پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں بفضلہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی المکرم، کیف حالک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انا بخیر، کیفک یا استاذ؟ الحمد للہ علی کل حال ما کانا۔ تفضل ماشاء یا اللہ۔ اخی المکرم۔ ہاں جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے وہ دعوت دی۔ اصل میں پچھلے گزشتہ کئی برسوں سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ویسٹ میں، اور خاص طور پہ یورپ کے اندر، کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہوتا ہے، اور یہ ناروے ہو گیا، سویڈن ہو گیا، فرانس ہو گیا، ان ممالک میں خاص طور پہ کبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ۔ کے جو ہیں وہ خاکے بنائے جاتے ہیں، الیاذ باللہ، اور کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تو ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا سویڈن میں، اس واقعے کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پورے مسلمان ممالک میں، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، ان میں کافی شدید رد عمل آیا، اور آنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ کہ ایسے واقعات کے بعد اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کی بھی سچویشن ہو جاتی ہے اکثر، اور کئی تنظیموں کی طرف سے حکومت پر پریشر ڈالا جاتا ہے کسی سفیر کو نکالنے کے لیے، کسی پروڈکٹ کی بوائیکاٹ کے لیے، کسی کمپنی پر بین لگانے کے لیے، اور پھر جب ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں تو وائلنس سے نیچے جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ تو مانا ہی نہیں جاتا جب تک کہ اس میں کوئی وائلنس کا ایلیمنٹ شامل نہ ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کرنا درست ہے، اور مسلمانوں کے لیے کیا لائحہ عمل ہے کہ جس سے وہ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور ہاؤ کین دے گیو اے میسج ٹو دا ویسٹ، اور خاص طور پہ ایسی کنٹریز جہاں پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اور ایک ضمنی سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ جس شخص کے اگر بالفرض کہ ہم سویڈن میں بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے ایسا کوئی دلخراش واقعہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ تو فریڈم آف سپیچ کے نام پہ ایسے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی قسم کا فزیکل اسالٹ کرتے ہیں ریئیکشن میں، تو اس کو جو ہے وہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا آپ اپنی گزارشات ہمیں ضرور بتائیے، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ ہدی للناس وبشرى للمؤمنین، والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وعلى اصحابہ الراشدین المہدیین، وبعد۔ فقال تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله مولانا العظيم وهو أصدق القائلين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن، جب ہم لفظ بولتے ہیں قرآن کا، تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟
اپنی اصل میں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون کرام بررہ، اس جگہ پہ رکھا گیا ہے لوح محفوظ، اور جتنے پردوں میں چھپا کے غلافوں میں چھپا کے جس طرح سے رب نے اسے رکھا ہے قرآن کو، اپنے کلام کو، ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ اصلاً قرآن یعنی رب کا کلام کس فارم میں ہے. احسان، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین رب کے منہ سے ادا ہوا ہے؟ یعنی قرآن پاک کی ایک آیت ہے تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے عطا ہوئی ہے. نبی کی زبان سے ادا ہوئی ہے. کیا رب اس طرح بولتا ہے عربی جس طرح آپ اور میں کلام کرتے ہیں، جس طرح قرآن میں کلام ہے؟ اللہ عالم. ایک پرٹیننٹ کویسچن ہے نا، علم الکلام کا ایک کویسچن ہے، بڑا ضروری، بڑا اہم کویسچن ہے. عام لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف نہیں جاتا. کیا رب نے کلام کیا؟ یہ جب ہم کہتے ہیں کلام اللہ ہے تو کیا رب اس طرح بولتا ہے کہ اس کے منہ میں زبان ہے، دانت ہیں، یہ ووکل کارڈز ہیں، جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، یا میں عربی میں کوئی بات کرتا ہوں کہ رحت الى السوق كان الماء كله يعني تجري كالبحر، تو یہ میں نے اب عربی میں ایک جملہ بولا، تو کیا رب اس طرح جملے بولتا ہے؟ یعنی نہیں. عربی ایکسنٹ ہے رب کا. اچھا، تو پھر فرینچ بھی آتی ہوگی رب کو، تو پھر پنجابی بھی آتی ہوگی، تو زبان بھی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں where I'm going, right؟ جی جی. یہ بات ریئلائز کر لینی چاہیے، پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. بے کوئی شک. مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جان نہیں بولن دی. شمعی قسمت سے یہ بریلویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فٹ کر دیا یہ شعر. یہ اصلاً اللہ کے بارے میں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جان نہیں بولن دی. سمعنا واطعنا، جو رب نے کہہ دیا سر تسلیم خم ہے. صحیح. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، رب کی کوئی تجسیم نہیں ہے. میں اثری نہیں ہوں وہابی. وہابی رب کے ہاتھ بھی مانتے ہیں، پاؤں بھی مانتے ہیں. میں اثری نہیں ہوں، میں عاشری ماتریدی ہوں، زیادہ تر ان کی طرف ٹلٹ کرتا ہوں. تو ماتریدی عقیدے میں یہ آیات متشابہات ہیں. قرآن میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے پاؤں بن جاتا ہے. تو جی اس سے جی. کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. ہم فقط اس کا معنی یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرتا. ہاں جی. اثری جو وہابی ہیں، ابن تیمیہ فار ایگزامپل، بڑے لمبے چوڑے اس کے اوپر ان کے مکالمات ہیں اور باتیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے اس آیت کا اس کو ہم لے لیں گے. اگر اللہ کہتا ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں تو ہم مان لیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. پتہ نہیں کس طرح کے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہیں. اگر اللہ کہتا ہے میں پاؤں بن جاتا ہوں تو ہم مان لیں گے. اسی طریقے سے اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر رب جو ہے وہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا. تو ہم یہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ لے لیں گے معنی، ہم کہیں گے کہ رب عرش پہ ہے، اوپر ہے، بس اوپر کی طرف. صحیح. تو میں تو نہیں مانتا، میں تو یہ بات نہیں مانتا کہ اللہ کی ذات کہیں متمکن ہو سکتی ہے، کہیں قید ہو سکتی ہے. کیا وہ صرف عرش پر ہی ہے؟ اور اگر آپ اوپر کی ڈائریکشن کہہ رہے ہیں تو زمین تو گول ہے. جو نیچے کی طرف اس وقت لوگ ہیں وہ اوپر کی طرف اشارہ کریں گے. اگر اوپر کی طرف جو لوگ ہیں وہ کدھر اشارہ کریں گے؟ پھر جو ادھر لوگ ہیں دائیں طرف، جو بائیں طرف لوگ ہیں. صحیح. اچھا مریخ پہ جو ہیں مخلوق ہے ان کے لیے رب پھر کس سائڈ پہ ہوگا؟ ملکی وے سے دوسری جو ہیں کہکشائیں، یہ تو ایک کہکشاں ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، ملکی وے.
جی جی جو دیگر کہکشائیں ہیں اربوں خربوں، ان میں جو مخلوقات ہیں اللہ کی، ہوں ان کے لیے پھر رب کس سائڈ پہ ہوگا؟ ہوں اگر میں یہ بات مان لوں کہ رب فقط اوپر کی طرف ہے، صحیح آپ مسئلے سمجھ رہے ہیں نا، یہ کلام کے مسئلے ہیں، یہ بہت پیچیدہ مسئلے ہیں، بس میں نے ایک اشارہ کر دیا، جس نے پڑھنا ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس میں سے جو بات اخذ کرنے کی ہے، لینے کی، وہ یہ کہ رب ہماری مثل نہیں ہے، بے شک ہماری کیا کسی کوئی چیز بھی اس کی مثل نہیں ہے۔ ہوں جو مثال رب خود دیتا ہے، جو مثال رب خود دیتا ہے وہ دیتا ہے نور کی۔ آیت نور سے تو آپ واقف ہیں نا؟ جی جی بالکل مثل نورہ کمشکات، ہوں لمبی ایک آیت ہے پوری، اسے آیت نور کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نور، اللہ کی جو ذات مبارک ہے، اگر فار ایگزامپل تم کوئی شبیہ بنانا بھی چاہو، سمجھنا بھی چاہو، تو نور ہے۔ ہوں اب نور کا انگلش میں ترجمہ لائٹ ہے، اردو میں ترجمہ روشنی ہے، لیکن عربی آپ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ نور کے ترجمے نہیں ہیں۔ صحیح جو عربی میں نور کہا جاتا ہے وہ ان سے بڑھ کے ہے، اس کے آگے بھی کچھ ہے۔ تو اللہ اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہے ہوں کہ اللہ نور ہے سماوات اور ارض کا۔ مثل نورہ، اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ، المشکاۃ فی الزجاجہ۔ اور یہ آیت پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ صحیح اس کے سوا رب نے کبھی اپنی کوئی مثال نہیں دی، ہوں اور پھر فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، نور بھی اس کی مثل نہیں ہے، بس ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا۔ جی جی تو بولا یہ جو قرآن ہے، یہ جو الفاظ ہیں ہمارے پاس، یہ تو من فم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ نزلہ علی قلبک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں من کان عدوا لجبریل، جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ جان لے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پہ اتارا ہے اللہ کے حکم سے اس کو۔ بے شک اب اتارا دل پہ ہے تو اقرا کہاں گیا؟ اقرا وربک الاکرم۔ ہوں ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے دل پہ اتارا، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ پڑھیے۔ جو چیز دل پہ اتاری جائے اس کو کیسے پڑھیں گے آپ؟ محفوظ کر کے زبانی نہیں، اس کو تو آپ پڑھ نہیں سکتے نا۔ ایک چیز آپ کے دل پہ ہے، دل پہ اتر رہی ہے، دل پہ ودیت ہو رہی ہے۔ میری بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایک بڑے لطیف نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ صحیح صحیح ہاں جی بالکل، پھر پڑھنے کا لفظ تو نہیں استعمال ہوگا جو اس کے وجدان ہے، جب ہوں وجدان کی مثال لے لیں، آپ انٹویشن کی مثال لے لیں۔ جب وجدان آتا ہے تو لوگ پہلے اس کو کیا کرتے ہیں؟ صفحہ قرطاس پہ منتقل کرتے ہیں، پھر وہاں سے پڑھتے ہیں نا۔ ہاں جی بہت دفعہ تو آڑی ترچھی لائنیں بن جاتی ہیں۔ علامہ مرحوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ جب آمد ہوتی تھی تو وہ انہوں نے ایک وہ ڈائری رکھی ہوتی تھی سرہانے، وہ اٹھا کے رات کو تو اس کے اوپر لکھنا ہوں شروع کر دیتے۔ تو آپ پہلے لکھتے ہیں نا، ہاں جی وہ کچھ بالکل صفحے پہ لکھتے ہو تو پھر پڑھتے ہو نا بھائی۔ بالکل تو یہ اقرا پھر کس طرح سے کہا جا رہا ہے، کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ہوں یہ ایک سوال صحیح ہے، بالکل اگر آپ غور کریں تو یہ ایک سوال ہے۔ ہوں جو منکرین حدیث ہیں وہ اسی چیز کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اچھا اسی لیے تو رب کہہ رہا ہے کہ پڑھیں۔ ظاہر ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو تو آپ نہیں کہتے نا کہ پڑھیں، ہوں یہ ان کی ہاں جی دلیل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انتہائی بیوقوفانہ دلیل ہے۔ ہوں ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا، بیٹا بیٹی، وہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان کو ٹیچرز کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں ریڈ فرام ہیئر؟ ہوں سکھا رہے ہوتے ہیں نا۔ ہاں جی وہ بچہ پی ایچ ڈی کر کے پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، نہیں پڑھنا لکھنا جانتا ہے؟ تو پھر اسکولوں کالجوں میں وہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں بچے، ان پڑھ ہوتا ہے نا، ہاں جی جب یہ جاتا ہے پریپ وغیرہ میں، ریسیپشن میں، تو ان پڑھ ہوتا ہے نا وہ، کیا وہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا؟ ہاں تو جی اس کو جو ساؤنڈز کی پہچان جب کروائی جاتی ہے تو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ ریڈ لسن ریڈ اینڈ لسن اینڈ رائٹ۔
भाई पढ़ना लिखना नहीं जानता तू मामा जी मामे आ, तू वो अनपढ़ बच्चे ਨੂੰ कह रहे हैं पढ़ हैं, कमाल है यार ये। मतलब कि ना आप देखेंगे आप बोंगियां मुनकिरीन हदीस पे बोंगियां खत्म है, खत्म। इनसे बढ़ के मैंने दुनिया में आज तक कोई बोंगी मार नहीं देखा। इतनी इतनी उम्र हो गई है। ये देखे मैं इस्तेजा कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे मेरे सफेद बाल हैं, इतनी उम्र मेरी हो गई है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में मुनकरीन हदीस से बढ़ के बेवकूफ नहीं देखा, कोई नहीं देखा। सही। गुलाम अहमद परवेज को लोग गुन गाते हैं जी, लिखा बड़ा जबरदस्त है उसने। आप उसको पढ़ने बैठे जरा, आप उसको पढ़े, आपको पता चले यार क्या क्या बोंगी उसने। तमन्ना मादी फुलवारी एक बहुत बड़ा नाम है मुनकर हदीस का। उसकी आप किताब जमुल कुरान की बड़ी तारीफ की जाती है। उसकी जो किताब, ये डॉक्टर सलीम शहजाद जो शागिर्द हैं गामदी के, गामदी साहब के, हाफिज़हुल्लाह, तो उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है जिस पे गामदी साहब बहुत इतराते हैं और अल-मौरिद बहुत इतराता है, वो सारे का सारा छापा है जमुल कुरान का। बेसिकली सारे का सारा इंग्लिश ट्रांसलेशन है जमुल कुरान की, इंग्लिश ट्रांसलेशन और एक्सपेंशन है। 2 जिल्दों में ये किताब है। आज आपको एक जिल्द भी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन दूसरी जिल्द तो नायाब है बिहम्दिही ताला, मेरे पास है। मैंने हरफन हरफन सपन सपन पढ़ी है। बोंगी तरीन किताब है दुनिया की। क्या है? कुछ भी नहीं। किससे कहानी है, किससे कहानी है, कोई हवाला नहीं। शतियात, कोई हवाला नहीं, ऐसे कहानियां लिखता जा रहा है जी, कहानियां लिखता जा रहा है। सही। यार अल्लाह के बंदे को बताओ, ये बात अगर कर रहे हो, ये कहां से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसकी दलील क्या है? कुछ नहीं, बस कहानियां। तो बहरहाल रब, अच्छा हम बात ये कह रहे थे कि इक़रा फिर किस चीज को कहा। हाँ जी। अब ये बात समझ लें, पढ़ाने के लिए रब ने डायरेक्ट तालीम दी, रब डायरेक्ट उस्ताद है नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। मेरा नबी किसी और से नहीं पढ़ा, ना ही पढ़ सकता। अगर आपका कोई टीचर होगा तो आप तो इन्फ्लुएंस होंगे ना उससे, फिर इज्जत और तौकीर में भी, मर्तबे में भी वो आपसे ज्यादा होगा। जी जी बिल्कुल। अब जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी नहीं थे, यानी लिखना पढ़ना जानते थे, पढ़े लिखे थे, उनसे ये पूछे बंदा कि उन्होंने ये लिखना पढ़ना किससे सीखा था। उस जमाने में तो सबसे ज्यादा जो आलिम लोग थे वो तो ईसाई थे ना, राहिब। तो फिर बाइबल पढ़ी थी मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाइबल लिखना भी जानते थे। तो फिर तो ये मुशरिकीन का एतराज ठीक हो गया ना कि भाई कॉपी कर दी उन्होंने सारी। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो ये बात आ गई, रब जो है उसका कलाम तक हम नहीं पहुंच सकते। हमें नहीं पता वो किस तरीके से बोलता है, क्या वो बोलता भी है या कोई और जरिया है, क्या है, किस तरह है, क्यों है, कैसे है, हमें नहीं पता। हम हकीकत तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये जो कलामुल्लाह है, ये असलन इंसान के लिए, इंसान की फॉर्म में है। सही। और चूंकि अनएडल्टरेटेड नाजिल किया, अनएडल्टरेटेड को उर्दू में अब क्या कहेंगे आप, खालिस, खालिसतन, खालिसतन नुजूल इसका हुआ रब की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पे, इसलिए हम इसको कलामुल्लाह मानते हैं, स्पीच ऑफ अल्लाह मानते हैं, वर्ड ऑफ अल्लाह मानते हैं। अनलाइक द हदीस रिजेक्टर्स, हम ये वर्ड भी अल्लाह का मानते हैं, इसलिए कि डायरेक्टली अनअडल्टरेटेड वदियत किया गया। इससे मुराद ये नहीं होती कि हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बोला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वो हम सुन रहे हैं या हमारे पास पहुंचा या नबी ने सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला तुदरिकुल अब्सार, ना उसकी ज़ात को कोई देख सकता है, ना उसकी ज़ात तक तो कोई पहुंच सकता है। तो किससे कहानियां हैं कि जी क़ाब क़ौसैन से मुराद ये था कि 2 हाथों के जब जफ्फी डालने आप लगते हैं तो 2 हाथों का फासला रह गया मेराज पे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अल्लाह की ज़ात को। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है ला तुदरिकुल अब्सार, उसको आंखें नहीं देख सकती। सही। तो किस कैफियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपीरियंस किया, हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते। मौजज़ा था, हो गया। जी जी।
اب بات یہ ہے کرنے کی کہ یہ کلام جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے. جی اور کس نے لکھا اس کو؟ صحابہ نے. صحیح. تو یہ جو ریٹن فارم میں ہے اس کو آپ جو مرضی کریں. کیا آپ قرآن کو کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے. ہم جب کہتے ہیں نا قرآن جلایا قرآن جلایا قرآن جلایا، تو اصلاً یہ بات ہی غلط ہے. ہوں قرآن تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لوح محفوظ پکڑ کے جلائے گا کوئی؟ ہوں ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر کسی نے کیا ہے قرآن کو جلایا تو کیا کیا ہے؟ بیسیکلی المکتوب فی المصاحف، مصحف کو جلایا. ہاں جی، ریٹن کاپی. ریٹن کاپی آف قرآن کو جلایا. بالکل. وہ ریٹن جو لکھا ہوا ہے وہ تو آپ کے میرے جیسے لوگوں نے لکھا ہے، بلکہ ہم نے بھی کیا، وہ مشین نے جو ہے وہ کمپیوٹر سے ٹائپ ہوا ہے ہاں اور جی مشین نے آف سیٹ پہ پرنٹ کیا ہے. بالکل. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہوں اسی لیے قرآن کو جلانا تو بے ادبی نہیں ہے. ہوں اصلاً قرآن کی ریٹن کاپی کو جلانا، یہ جو ریٹن مصحف ہے اس کو جلانا، یہ اصلاً بے ادبی نہیں ہے بلکہ یہ ادب ہے. اگر آپ کوئی بوسیدہ جو نسخہ ہے اس کو آپ یعنی ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ یا اس کو دفن کر دیں تو یا جلا دیں. ایون سب سے بیسٹ وے ہے جلا دیں. صحیح. پھر احراق المصاحف کی ٹرم آپ نے سنی ہوگی. جی جی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے تو قرآن اپنے آرڈر سے جلوائے تھے سارے. اچھا. جتنے بھی مصاحف صحابہ تھے، جب ایک سٹینڈرڈائزڈ ورژن ہو گیا، جب ایک سٹینڈرڈ کوڈیکس بنا دیا، اس کے بعد جتنے بھی مصاحف تھے سوائے حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو انہوں نے آریتن لیا تھا اس کے سوا باقی سب کے سب انہوں نے جلوا دیے تھے اور جلائے تھے خود. تو یہ صحیح. تو مسلمانوں کا اپنا عمل ہے جلانا قرآن کو. اس میں فی نفس ہی کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ آپ جو مرضی کر لیں، قرآن کو آپ چھو بھی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں نا ہم نے رب کے کلام کو چھوا. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس نقطے تک پہنچ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. رب کے کلام کو تک ہے پہنچ ہماری؟ نہیں. نہیں ہے. ہم نے تو ایک ریٹن نسخے کو چھوا، ایک پرنٹڈ نسخے کو چھوا، اس کے اوپر جو کچھ پرنٹڈ تھا اس کو چھوا ہم نے. صحیح. تو کچھ بھی کر لیں آپ اس ریٹن پرنٹڈ نسخے کے ساتھ، آپ تو گرد بھی نہیں پا سکتے رب کے کلام کی، نہ ہی اس تک پہنچ سکتے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ افواہوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کوئی ریچ نہیں ہے کسی ہیومن بینگ کی کہ وہ رب کے کلام کی بے عزتی کر سکے، بے توقیری کر سکے یا اس کو جلا سکے. معاذ اللہ من ذالک، کسی کی ہمت اوقات نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات پہ ہم آ جاتے ہیں، وہ ہے کہ ظاہر ہے قرآن شریف کو پاؤں تلے روندنا، معاذ اللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزائی خاکے بنانا بہت بڑی گستاخی. بے شک. لیکن غیر مسلموں سے آپ ایکسپیکٹ بھی کیا کرتے ہیں؟ اور آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں گے اتنی آسانی سے؟ آپ کیا نہیں ایکسپیکٹ بالکل کرتے بھی. ہیں؟ آپ یہی چبلیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا ان سے. ہاں جی. یہی چبلیں ہی ماریں گے نا وہ، اور کیا کریں گے؟ کھسیانی بلی. کھمبا نوچے. کبھی آج تک کسی جیو کو دیکھا ہے آپ نے کہ اس نے قرآن جلایا ہو؟ نہیں. زیادہ تر جو جلائیں گے کرسچنز ہوں گے، ایتھیسٹس ہوں گے. ہاں جی، موسٹلی ایتھیسٹس ہی ہوتی ہیں ویسے. لیکن کرسچنز بھی ہیں جو جلاتے رہے. جی جی بالکل. جیو کیوں نہیں جلائے گا؟ جیو کھسیانی بلی نہیں ہے نا.
ज्यूस का जो यहूदियों का जो उनका जो इल्म में मर्तबा है ना, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। ओहो, मैं आपको क्या बताऊं बेटे, आज का मुसलमान पीछे रह गया। उनका स्कॉलरशिप बहुत आगे है, बहुत आगे है। सनद क्रिटिसिज्म हम जिसकी बात करते हैं ना, इस्नाद की, ओरल ट्रेडिशन की, उनकी अस्माउर रिजाल कभी आपको पढ़ने का मौका मिले ना, बंदा शशदर रह जाता है, हैरान परेशान हो जाता है। ओ हो, वाह। तो तनाख उठा के देख लें आप। बहरहाल, तो वो खसियानी बिल्ली नहीं है इस मामले में। खसियानी ये जो बिल्लियां हैं ना, ये हैं एथियस्ट्स, इनके पाँव नहीं है बिल्कुल भी कोई। और क्रिश्चियंस जो स्पेशली बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, ये मॉर्मन्स कम, मॉर्मन्स तो वैसे भी मुवाहिदीन हैं, वो अकीदा तस्लीस में बिलीव नहीं करते। और कैथलिक्स भी वैसे नहीं करते, जो सलीबी जंगों के दौरान जलाए उन्होंने भी, लेकिन नॉर्मली बाय एंड लार्ज कैथलिक्स इस्लाम से इतना मुतशद्दिदाना किस्म का जो है ना वो रवैया नहीं रखते। उसकी रीज़न है एक बहुत बड़ी, वो कभी मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह। तो ये खसियानी बिल्ली ने खंबा तो नोचना है। अब आप देखें, वो मूवी आपकी नज़र से गुजरी, वो जिसमें वो एक लड़की थी, उसको न्यूड दिखाया गया और उसके ऊपर कुरान की आयत टैटू हुई थी, मेरे जहन से नाम निकल गया उस मूवी का। अच्छा। यूट्यूब के ऊपर वो रिलीज़ हुई थी। उसमें वो लड़की है और उसके जिस्म पे कुरान खुदा हुआ है, यानी टैटू कुरान है। अच्छा। तो ये तो कुछ भी नहीं है। वो मूवी कभी आपकी अगर नज़र पड़े, अब भी मिल जाती है अंडरग्राउंड टोरेंट साइट्स वगैरह पे। तो वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते यार कि कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां उसमें की गई। ये सेटेनिक वर्सेस को उठा के आप पढ़ें किसी दिन, रुश्दी की जो है, और कैसी कैसी इसने, यानी मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, ऐसी ऐसी इसने जो है वो बकवास उसके अंदर की है कि बड़ा बोझ महसूस होता है इंसान को अगर पढ़ ले ये किताब। बड़ा दिमागी बोझ, सिर्फ मकदर हो जाता है, मतलब फुहश गोई अखीर किस्म की और बड़ी लायानी किस्म की गुफ्तगू और बकवासियात सही। मेरे नबी की ज़ात पे, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो जो हुआ, ये तो कुछ भी नहीं था यार। ये तो क्या इनकी औकात, दो दो बंदे तो पहले वो एक अकेला था, अब ये दो बंदे थे, इनकी औकात ही नहीं है ऐसे ही मशहूर होने के लिए, मीडिया पे आने के, क्योंकि इनको पता है रिएक्शन आना है। तो अब इस बात की तरफ आ जाते हैं, रिएक्शन की तरफ। मसला क्या है? मसला ये है बेटे, आप उम्मत उम्मत की बात कर रहे हैं, आपने सवाल में ही पूछा कि मुस्लिम उम्मा, कौन सी मुस्लिम उम्मा, कौन सी मुस्लिम उम्मा? हाँ जी, सिर्फ अफसोस है कि आज हम उम्मत नहीं रहे। हम कभी भी उम्मत नहीं इत्तेहादी। थे, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उसके बाद खिलाफत राशिदा के ज़माने में, उसके अलावा हम कब उम्मत? हम तो उम्मत रहे ही नहीं कभी। हाँ, हम बादशाहत में रहे हैं, आज भी हुकूमत है हमारी दुनिया में कई जगहों पे, लेकिन हम सही। उम्मत कभी भी नहीं रहे। वो हम तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने, बल्कि शायद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से फ़िरक़ों में बट गए ना। शियायत जो है उसने जन्म लिया नबी की वफ़ात पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी। तो उम्मत कौन सी यार, कौन सी उम्मत? हम तो भेड़ बकरियां हैं। हमारा हाल आप देख लें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जिक्र आ जाता है बार बार। सबसे बड़ा नुकसान जो उन्होंने और उनके जैसे लोगों ने पहुंचाया है मेरे बच्चे बच्चियों को, मेरे यंगस्टर्स को, सबसे बड़ा नुकसान मैं आज आपको बताता हूँ, वो ये कि तालीम और ताल्लुम और मेहनत की कसक ख़त्म कर दी। और जी जिदा दिल चाहे जो मर्जी गल करे,
جی بات کرنے کے لیے کچھ اب انجینئر کی کیا ڈگری ہے یار، مجھے بتاؤ تو صحیح نا. میں بریلوی نہیں ہوں، میں وہابی نہیں ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں. یہ سوال اگر میں کرتا ہوں نا، میرے اسٹوڈینٹس کہتے ہیں سر وہ بھی یہی پوچھتے ہوں گے. میں تو ایک جینوئن ایکیڈیمک کوشچن کر رہا ہوں. میں ایکیڈیمک ہوں. میری ویب سائٹ میں میری ایم فل کی ڈگری لگی ہے، نیچے رجسٹریشن نمبر لکھا ہوا ہے، لنکس پڑے ہوئے میرے انٹرنیشنل جرنل پبلیکیشنز کے. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی تفخر ہے، یہ اس وجہ سے کہ میں نے دکھایا یار اگر میں تھوڑی بہت بات چیت کہیں کر رہا ہوں یا کوئی کچھ جو ہے وہ آ کے کوئی جو ہے وہ یبلیاں مار ہی رہا ہوں، تو بھائی یہ ہے میرے پاس. صحیح. آپ دکھائیں تو صحیح نا، آپ بتائیں تو صحیح. ریسرچ پیپر تو آپ کو پتہ نہیں کہتے کس بلا کو ہیں. تو بچوں کے اندر تعلیم اور تعلم کی تو کسر ختم ہو گئی. ہاں جی. جب پڑھنے لکھنے کی بیٹے ضرورت ہی نہ رہی. قامتی بھی یہی کہتے ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں بھائی میں بی اے ہوں چاہے جو مرضی ہوں، میں بس بات کر رہا ہوں، میری بات کو آپ سنیں. جب تعلیم اور تعلم ختم کر دیا اور اس کی کسر ختم کر دی تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ہماری امت آج سب سے زیادہ جو سفر کر رہی ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم عیاشی نہیں کر پا رہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم غربت کی لائن سے نیچے ہیں بہت سے ہم میں سے. وہ بیٹے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس تربیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. بالکل. آج وہ قوم سرخرو ہے، آج وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس نالج ہے. جسٹ انفارمیشن بھی نہیں، نالج. نالج از پاور. نالج از پاور. سب سے بڑی طاقت اس دنیا میں، سب سے بڑا پیسہ اس دنیا میں، سب سے بڑی قیمتی چیز وقت، اور سب سے طاقتور چیز اس دنیا میں علم. بس دونوں ہی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے بچوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، موبائل ویکھن تو فرصت نہیں لبھی. تو مائیں تو اپنا ہوم ورک کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، وہ بچے اپنا ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں موبائل والا. صحیح. باقی آپ سمجھدار ہیں میرا خیال ہے، عقل مند را اشارہ کافی است. ہاں جی بالکل. وہ سٹیج ڈرامہ تھا نا ایک، اس کے اندر وہ نرگس پوچھتی ہے، پتہ نہیں شوقی تھا یا کون تھا، اس سے پوچھتی ہے یار موبائل نال ویڈیو کیوں بنا رہے ہوندے نے بچے اگے آ کے نا، میں جدوں ڈانس کرنی ہے تو موبائل نال ویڈیو بنا دے. کہتے بھائی انہوں نے جا کے گھر پھر ہوم ورک بھی تو کرنا ہوتا نا. صحیح. تو ہمارے بچوں کو کہاں فرصت ہے، وہ تو بڑے مصروف. ہم تو بہت مصروف قوم ہیں. آپ کسی سے راہ جاتے پوچھ لیں یار کی پائن رانا صاحب کی کر یار ناشتہ کر کے آئے یار، سون چلنا اٹھ کے پھر کھاں. یہ تو ہماری قوم ہے، اٹھ کے پھر کھاواں گا. ہاں جی. آفیسز میں آپ چلے جائیں، دیکھ لیں حال. اب میں حقیقتیں تلخ ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. علامہ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع پہ کہ ہر کوئی مست ہے میں ذوق تن آسانی ہے، ہائے ہائے ہائے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. یہ انداز مسلمان. تو کون سی یار امت، کون سی امت. ہم تو بیٹے عبرت کا نشان ہیں اس وقت. بالکل. اللہ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا تمہیں چھوٹے عذاب میں مبتلا کروں گا، شاید تم لوٹ آؤ بڑے عذاب سے پہلے. تو شاید میرے جیسے کچھ لوگ تو آس لگا کے بیٹھے ہیں امام مہدی کی، شاید ہمارے زمانے میں ظہور ہو جائے، شاید ہمیں جو ہے وہ غزوہ ہند مل جائے. ورنہ یہی ہے، پیدا ہوں آپ ساری عمر نوکری کریں، چاکری کریں، گھر کی بھی کریں اور گھر والیوں کی بھی کریں اور باہر کی بھی کریں اور مر جائیں. اس کے علاوہ آج ایک مسلمان کا کیا مقصد ہے؟ آپ میں دیکھیں تلخ باتیں ہیں، آپ میری باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، رائٹ؟ جی جی. میں آپ سے پوچھتا ہوں احسان، اپنا مقصد بیان کریں مجھے آج. Tell me what is your purpose in life? Purpose in life is to
Honestly, you don't um, have an answer, right? Let's हाँ be जी। honest, man. Ask me what my purpose is. I'll tell you to just survive another day. हुँ, My purpose of existence has been reduced to mere survival. हुँ, एक दिन गुजारना है यार, सुबह की शाम करनी, बस। सही। क्या मकसद है? ओहो, मेरी बात हो रही थी ईद के दिनों में। आपको पता ही है, जैसे फैमिली गैदरिंग वगैरह होते हैं, मैं बड़ा चालू हूँ, मैं नहीं बैठता। मैं ईद के दिनों में भी मैं नहीं बैठता, कोशिश करता हूँ कि कोई किताब हाथ लग जाए, कोने खुदरे में कहीं बैठ के हुँ, अकेले में वो पढ़ लूँ या इस तरह का कोई काम कर लूँ। सही। तो वो बैठे तो वहाँ पे बातचीत वही जो हम पाकिस्तानी कौम जिस बातचीत की आती है, फलां दी गड्डी V8 नवी यार बड़ी महंगी हो गई है, फलाना हो गया है, वो वेख्या वो इंज हो गया, वो वेख्या वो ये उंज हो गया ते फलाना हो गया ते इमरान खान ने आना हुन ते नवाज शरीफ ने आना है ते हुन अगला बुलाओ। अच्छा मैं खामोश। तो मुझसे उन्होंने पूछा, पूछने वालों ने, साअल साइलुन कि शुशमिक क्या क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? हुँ, मैंने कहा यार मैं क्या इसमें क्या बोल सकता हूँ, आप लोग मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं इन मामलात में। तो सही। माइंड कर गए, दो लोग थे उसमें, वो माइंड कर गए कि इसने ना हमें जुगत लगाई है कि आप ज्यादा इल्म वाले हैं, ये टॉन्ट किया है। टॉन्ट किया, ये अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं। हालांकि मैंने वल्लाह बिल्लाह कोई ऐसी बात इस नजरिए से नहीं की थी। हुँ, हुँ, तो उन्होंने ना मुझे ये कहा, ये बात उन्होंने मुझे कही। मैंने कहा आप तंज ना करें, आप भी कोई बहुत तीसमार खान नहीं है। मैंने कहा भाई मैंने तो कभी समझा नहीं अपने आप को तीसमार खान, हुँ, लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आप जो बातें कर रहे हैं इसमें आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बेमकसदियत की ये गुफ्तगू है। हुँ, तो जी की मकसद हुंदा है दसो, सियासत नहीं तो होर की मकसद नहीं। गड्डी मकसद नहीं साडा, गड्डी ਅਸੀਂ ਲਈ है, सारी हुँ, उम्र काम किया है यार, ਅਸੀਂ बुढ़े हो गए हैं तो गड्डी आई है। अच्छा। तो मैंने वहां ये बात कही, वो जो असल मेरा दोस्त था जिसके घर में गया हुआ था दावत पे, वो हुँ, हुँ, बाद में जब वो बाकी चले गए उसने मुझे कहा कि चीमा साहब क्या बात है। मैंने कहा तो भाई आपको ये मुबारक हो, हुँ, आपने वो पा लिया जिसके लिए आपने सारी उम्र मेहनत की। हुँ, हुँ, ओहो, सही। हो। तो वो समझ गया बात। उसने जब वो चले गए सारे तो उसने कहा चीमा साहब आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैंने कहा मेरे भाई क्या मकसद है, मुझे बताओ ना, आपका जिंदगी में क्या मकसद है? आप मुसलमान मुसलमान कहते हो, मुस्लिम उम्मा की बात करते हो। अर्ज करने का मकसद ये है बेटे, हम उम्मत नहीं है, हमारे यहाँ हमारे दरमियान यकजहती नहीं है, हमारे अमाल मुसलमानों वाले नहीं हैं। तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। प्रोटेस्ट बिल्कुल होना चाहिए, उनकी एम्बेसी के सामने करें, अपनी इमलाक को नुकसान मत पहुंचाएं, हुँ, उनकी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करें जैसे तुर्की ने किया। सफ़ीर को भी निकालें, मैं इस हक में हूँ। अगर इस तरह की देखें, ये फर्द वाहिद का अमल नहीं है। ये सवाल आपने मुझसे किया था, राइट, कि जी, सर जी। ये क्या ये स्वीडन में हुई है या स्वीडन ने की है? हुँ, उनकी गवर्नमेंट का ये स्टैंस है, ये इस चीज को उनकी कोर्ट्स जो हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दाखिल समझती हैं। हाँ ये जी। गवर्नमेंट लेवल पे एक मुल्क का तर्ज अमल है, तो डेफिनेटली उसका बायकॉट करना चाहिए अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर इतनी हुँ, ताकत है, जो कि नहीं है आप में, आप भिखारी हैं। हुँ, हम तो भिखारी हैं बेटे, भिक मंगे हैं हम। हुँ, हमारी क्या औकात है आज दुनिया में, हाँ हम जी। कौन हैं? तो बेगर्स कांट बी चूज़र्स। बेगर्स बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप बायकॉट कर लेंगे, मैं क्या शायद कर लूं, एक दो और लोग कर लेंगे। देखें स्वीडन से मार्केटें भरी पड़ी हैं स्वीडन की चीजों से। आपके ख्याल से ये जो V8 में फिरते हैं, ये फॉर्च्यूनर में फिरते हैं, हुँ, इनको परवाह है कि ये चीज कहाँ से आई है जो वो बाय कर रहे हैं? हुँ, जो हाँ वो जी। मॉल से बाय कर रहे हैं, उनके ख्याल, आपके ख्याल से वो ये देख के बाय करते हैं कि इसका बारकोड क्या है और किस मुल्क से आई है? नहीं, कोई भी नहीं ऐसे करता। तो घोंसले हैं, लगा लें, हुँ, थंबनेल्स बना लें, व्यूअरशिप्स इकट्ठी कर लें। व्यूअरशिप इकट्ठी करने का भी जरिया है ना हुँ, भाई।
کوئی 4-5 ہزار، کوئی 10 لاکھ، کوئی 10 ہزار، کوئی لاکھ آپ کو ویو مل جائے گا. آپ لگا لیں اس طرح کی جذباتی باتیں کر لیں. اینڈ میں کیا ہے، وہی ڈھاک کے 3 پات. ترکی نے کیا مار کا مار لیا، پروٹیسٹ کیے، کیا کر لیا. تو بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ تو کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دباؤ ان پہ پڑا ہے. کسی وزیر نے بھی اغلباً معافی بھی مانگی اور کہا یہ مقصد نہیں تھا، بس ہم فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ وہ فلاں. لیکن دا پوائنٹ از کہ سویڈن آپ کے خیال سے پیچھے ہٹے گا کبھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ کے خیال سے یہ لوگ کبھی آپ کے دوست بنیں گے؟ نہیں. سمپل از دیٹ. آج یہ لوگ انڈیا کے دوست ہیں. کیوں؟ کالی ماتا کی زبان سے انہیں پیار نہیں ہے. یہ نہیں کہتے وہ جو کالی ماتا نے زبان باہر نکالی ہوئے لال سی، وہ ہمیں بڑی پسند ہے تو ہم انڈیا کے دوست بن گئے. ایسی بات تو نہیں ہے نا. ہاں جی. یا یہ ہو کہ جی نہیں، یہاں پہ جو گاؤں ماتا کی پوجا ہوتی ہے وہ ہم اس سے بڑے متاثر ہیں تو اس لیے ہم انڈیا کے دوست بن گئے. نہیں، اس سے کس نے متاثر ہونا. تو کیوں بن رہے ہیں، کیوں دوست بن رہے ہیں، کیوں مودی کی ٹانگوں میں گھسے جا رہے ہیں؟ 1 ارب کی آبادی ہے. کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کتنی بڑی اکنامک پاور ہے انڈیا. ہاں جی. تو چائنا تو اس لیے اس سائڈ پہ اس طرح نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے لیے زیادہ اسٹریٹجکلی ضروری ہے ہماری بندرگاہیں جس پہ وہ کام کر رہا ہے. وہ جو صحیح. سب میرین اسٹریٹجیکل جو اس کا پلان ہے نا، وہ زیادہ ضروری ہے اس کی ڈومیننس کے لیے. نہیں تو وہ کب کا گود میں بیٹھ چکا ہوتا مودی کا اور اس کو کہہ رہا ہوتا مجھے جھونٹے جلاؤ. ہاں جی، بالکل. تو پروٹیسٹ کریں، آپ لازمی کریں. اور علی مرزا صاحب نے جس طرح اپنا تھمبنیل بنایا، آپ نے علی مرزا صاحب کی سنی ویڈیو اس واقعے پہ کہ اصل گستاخ قرآن کا تو مسلمان ہے. ہاں جی، میں نے تھمبنیل دیکھا تھا، ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک. بونگیاں دیکھو یار. کیا یار، اب ٹھیک ہے آپ بات کرنا چاہ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہو کہ ہم عمل نہیں کرتے قرآن پہ، لیکن حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے کہ گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں. عمل نہیں کرتے تو گناہگار ہونے سے کافر ہو جاتے ہیں، مسلمان گستاخ ہو جاتے ہیں. کیا بات کرتے ہو یار، تمہیں پتہ ہی کیا عشق، تمہیں کیا پتا. ایک بات جس پہ اس قوم کو پریز کرنا چاہیے، گناہگار سے گناہگار شخص، زانی، کبابی، شرابی، جواری، اس کے سامنے آپ نبی کا نام لیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. بے شک. یہ ہے ہمارے معاشرے میں، یہ چیز ہے بحمد تعالی. جی جی. تم گستاخ کہہ رہے ہو یار مسلمانوں کو. ٹھیک ہے تم یہ بات کرو کہ ہم عمل نہیں کرتے، لیکن اس میں گستاخ کہاں سے ہم ہو گئے؟ گناہگار ہیں ہم، سب گناہگار. جہاں تک بات رہ گئی دارالحرب میں، اب دیکھیں سویڈن دارالحرب ہے نا، جی جی. ظاہر ہے دیار غیر ہے جہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے، گوروں کی حکومت ہے. وہاں پہ آپ نے پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے؟ وہاں پہ پروٹیسٹ آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ نے تو ان کے قانون کو فالو کرنا ہے. اگر ان کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپریشن جو ہے وہ اس کی آزادی ہے تو وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ. ٹھیک ہے آپ اپنے ریلیجس سینٹیمنٹس کو ریکارڈ کروائیں، وہ بھی جو انہوں نے الاؤ کیا آپ کو ادھر ادھر جنگلے کے پاس 4-5 لوگ کھڑے ہو جائیں یا لکھ دیں کوئی ایک آدھا آرٹیکل لکھ دیں، اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ریلیجن بھی نہیں آپ سے مانگتا کہ آپ اس سے زیادہ کچھ کریں گے کہ انہیں اٹھ کے قتل کر دیں، کچھ ایسا کر دیں. فتویٰ اسی بات پہ ہے، جس لینڈ میں آپ ہیں unless and until وہ آپ کو کوئی اس کام پہ مجبور نہ کریں جو ڈائریکٹلی ان کلیش ہو with your basic religious values، تب تک آپ نے ان کے قانون کو فالو کرنا ہے ٹو دا لیٹر. صحیح. آپ جس ملک میں ہیں اس کا قانون آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو وہاں پہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ وہاں جائیں گے تو آپ ان سے کہیں گے کہ جی دیکھیں اپنے قانون کے مطابق آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتا، یہ میرے سینٹیمنٹس ہیں، یہ مجروح ہو رہے ہیں. وہ آپ کی بات ماننا چاہیں مان لیں گے، نہ ماننا چاہیں نہ مانیں گے. آپ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ وہاں کا جو ہے نا وہ مسئلہ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہ ہے کہ قرآن کو تو کوئی مائی کا لال چھو نہیں سکتا.
نہ ہی اس تک کوئی پہنچ سکتا. یہ ایسی یہ کسیانی بلیاں ہیں جو کھمبے نوچ رہی ہیں. ان لوگوں کو نا زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے. یہ کاکروچز ہیں, کاکروچز. بارش ہوتی ہے نا, بارش, تو یہ نکل آتے ہیں. لال بیگ جو ہے نا بہت سے نکل آتے ہیں, بلکہ یہ لال بیگ بھی نہیں ہے. لال بیگ بھی جو ہے نا وہ بھی کالونیز بنا کے رہتے ہیں. یہ کیچوے ہیں, کیچوے, سینٹی پیڈز اور کیچوے. یہ نکل آتے ہیں, بارش ہوتی ہے نا تو کونے خدروں میں سے نکل آتے ہیں. گنڈوئے. گنڈوئے. تو یہ نکل آتے ہیں. میں نے نا کوئی نجی محفل تھی, اس کے اندر نا لفظ استعمال کر دیا سانپ. تو وہاں پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, ینگسٹر تھا, وہ لڑ پڑا مجھ سے, کہتا سر آپ سانپوں کی توہین کر رہے ہیں. سانپ تو اتنی خوبصورت مخلوق, پھن اس کا دیکھیں آپ, اس کی جلد دیکھیں, اور وہ اتنا سیاڑا, اور وہ. میں نے کہا یار, میں نے فوراً اپنی غلطی مانی. میں نے کہا اسٹینڈ کریکٹڈ, یہ لوگ سانپ نہیں ہیں. صحیح. تو ابھی بھی میں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا کہ یہ لوگ لال بیگ نہیں ہیں, کینچوے ہیں, حقیر, انٹلیکچولی بھی ویسے بھی. تو ان کو نا بہت زیادہ سر پہ بھی نہیں چڑھا, ان کو ہم بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیتے ہیں. رشدی, اس کے ناول کی یار سیٹینک ورسز کی اوقات کیا ہے؟ میرا تخصص لٹریچر میں ہے, میں نے کریٹیکلی اس کو اسٹڈی کیا ہے یار. آنے کی اوقات نہیں اس ناول بھی نہیں لکھ سکا وہ. گھٹیا ترین درجے کا جو ہے وہ ناول. صحیح. اس کو ہم نے اتنی اہمیت دی, اس کو کہاں چڑھا دیا ہم نے. کتنے آج دنیا کے کوئی 50 سے زائد ممالک نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے, یعنی اس کے اوپن ویزاز ہیں اس کے پاس. اور جس ملک میں وہ جاتا ہے یاشی کرتا ہے, اس کی گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ بڑے کھلے باہوں سے اس کا استقبال کرتی. صحیح. اتنی زیادہ بھی نا, میرے خیال سے, میری ذاتی رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے. سینٹیمنٹ ظاہر ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمارے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی مرنے کے لیے تیار ہے ان کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی. تو میری ذاتی رائے ہے, شاید غلط ہو سکتی ہے, لیکن میں اس رائے کا حامل ہوں کہ بہت زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے. اس طرح نا بہت زیادہ یہ لوگ سر پہ چڑھے جاتے ہیں. یہ پھر سمجھتے ہیں, جب ان کو اتنی زیادہ آپ اس طرح کی مخالفت دیتے ہیں نا, تو یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بڑا کوئی تیر مار لیا. جس طرح کے یہ حقیر کیچوے ہیں, ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. انٹلیکچولی ڈیل کریں, ان کی حقارت کو واضح کریں, اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کروائیں. لیکن اس میں توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور وہ بھی اپنی گاڑیوں کو. اچھا بندہ پوچھے سویڈن کتنا ماما ہے کسی نے, تو اپنا غصہ V8 تے کٹ رہے ہیں کہ تیرے کول کیوں نہیں. تو وہ تو ایجیٹیشن کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے نا, یہ لوگ جو ہیں یہ 90% آف دا ٹائم گاڑیاں اس لیے توڑتے ہیں, ان کو غصہ ہوتا ہے کہ یار یہ کول ہے, ساڈے کول کیوں نہیں. کبھی آج تک آپ نے سنا کسی سے کہ سائیکل نہر چ سٹ دیتی ہے انہوں نے کسی دی, موٹر سائیکل نو اگ لا دیتی. ہمیشہ جب آپ نے سنا ہوگا جی V8 جلا دیتی, V8 کا پتہ نہیں کیوں آج نام میرے جو ہے زبان پہ چڑھا ہوا ہے, فارچونر جلا دی جی, تو پتہ نہیں کون سی گاڑی جلا دی, تو فلانی وہ جی پجیروز جل گئی جی, توڑ پھوڑ کر. بندہ پوچھے یار صحیح. تیرے کو نہیں ہے گی تو کوئی گل نہیں یار, رب کو مانگ. مس یوز کرتے ہیں, ریلیجن ہمیشہ مس یوز ہوا ہے ہمارے یہاں. تو ایجیٹیشن کا بالکل بھی حصہ نہیں بننا چاہیے. پروٹیسٹ کریں آپ, پروٹیسٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جلاؤ گھراؤ کریں گے, توڑ پھوڑ کریں گے تو وہ پروٹیسٹ ہوگا. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری امت کو ہم مسلمانوں کو پہلے تو یہ کہ امت بننے کی توفیق دے, اور پھر ہماری امت کو مشکلات میں سے نکالے. رب کا یہ ہاں جی. آسرا ہے. تو امید ہے یہ that I answered your question. جی جی بالکل سر, تھینک یو ویری مچ. اور آئی تھنک کہ کما حق ہوا آپ نے اس کا, اس موضوع بہت پر شکریہ تفصیلی بیٹے, یہ گفتگو تو کی. آپ کا حسن زن ہے, وگرنہ من آنم کے مندانم. یہ آپ کا حسن زن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے حق ادا کیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صحیح. تو آپ کے کیا سینٹیمنٹس ہیں, آپ بھی بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں آپ جو میں نے کی, آپ کا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس سلسلے میں؟
نہیں سر، میں بالکل ٹوٹلی آپ کی باتوں سے اتفاق کر رہا ہوں، اور بے شک اس میں جو ایک معتدل اور ایک علمی راستہ جو ہے وہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، تشدد اور انتہا پسندی سے گریز کرنا چاہیے ایسے معاملات بالکل. سب سے پہلے تو اپنے گربانوں میں جھانکے نا. میں. جی جی. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں آج جرت ہوئی کیسے کسی کو قرآن کی بے حرمتی کرنے کی. کیسے جرت ہوئی کسی کو؟ یہ تو ہاں ہمارا جی. اپنا فلا ہے. پہلے سب سے بیسکلی پرائمریلی یہ ہمارا اپنا فلا ہے. کسی کی اتنی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال سب کتابوں کا احترام ہے اور احترام کرنا چاہیے. بنیادی بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ قرآن تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی قرآن کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. ہاں جی. یہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو بھی یہ کھسیانی بلیاں کر رہی ہیں، چبلیں مار رہے ہیں یار. چبل لوگ، چبل مطلب صحیح معنوں میں اگر لفظ چبل کسی پہ اپلائی ہو سکتا ہے تو یہ لوگ ہیں. ہاں جی بالکل. بہت شکریہ بیٹے، آپ نے جوائن کیا اور ایگری کیا مجھ سے. یہ تو بہت ہی زیادہ شکر گزاری والی بات ہے. آج کے زمانے میں کون کسی سے ایگری کرتا ہے؟ ہاں جی. تو اللہ یجزیک احسن الجزاء. اور جزاک اللہ. بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منا والموات وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.